بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے پاک نام سے جو بہت مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ کے والد عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ ان کی والدہ زینب بنت مظعون حضرت عثمان بن مظعون کی بہن تھیں۔ یہ اسلام لائیں اور ہجرت کی۔ سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے حضرت خنیس بن حذافہ رضی اللہ تعالی عنہ کی زوجیت میں تھیں، اور حضرت خنیس رضی اللہ تعالی عنہ اہل بدر میں سے تھے۔ سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کے ساتھ ہجرت کی۔ حضرت خنیس رضی اللہ تعالی عنہ نے غزوہ بدر کے بعد وفات پائی۔ جب حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ بیوہ ہوئیں، اس وقت ان کی عمر 21 سال تھی۔ جب عدت کی مدت ختم ہوئی، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو بیٹی کے عقد کی فکر ستانے لگی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی تمنا تھی کہ بیٹی کا گھر جلد سے جلد آباد ہو جائے، اور وہ اس تلاش میں تھے کہ کوئی قابل اعتماد رفیق مل جائے تو اس فرض کو ادا کر دیں۔ اچانک ان کا خیال حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف گیا۔ میرا خیال ہے کہ مجھے عثمان سے بات کرنی چاہیے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کی اہلیہ سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صاحبزادی تھیں، ان کا انتقال ہو چکا تھا۔ چنانچہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کی طرف چل پڑے۔ وہ گھر میں ہی تھے، بڑے پرتپاک اور محبت سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے ملے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے بات شروع کرتے ہوئے کہا، مجھے ایک غرض تمہارے پاس لے کر آئی ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ ہمتاً گوش ہو گئے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، تم جانتے ہو کہ حفصہ بیوہ ہو چکی ہے، میں چاہتا ہوں تم مجھ سے شادی کر لو۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، مجھے چند دن دیں، میں سوچ کر جواب دوں گا۔ کچھ دنوں کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ملے۔ انہیں یقین تھا کہ کوئی اچھی خبر سنائیں گے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا، کیا سوچا ہے تم نے حفصہ کے بارے میں؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے دھیمے لہجے میں جواب دیا، فی الحال میرا نکاح کرنے کا ارادہ نہیں ہے۔ یہ جواب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی توقع کے خلاف تھا۔ انہیں دکھ ہوا اور خاموشی سے واپس آ گئے۔ امید کا دامن چھوٹ گیا تھا۔ اب پھر اسی فکر میں مگن تھے کہ حفصہ کا جلد سے جلد نکاح ہو جائے۔ وہ انہی سوچوں میں تھے کہ روشنی کی ایک کرن نے ان کے ذہن میں اجالا کر دیا، اور پھر وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر کی طرف چل پڑے۔ دونوں دوست بڑے پیار محبت سے ملے۔ تھوڑی دیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر سے سکون حاصل کرتے رہے۔ پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے آنے کی وجہ دریافت کی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی پوری توجہ ان کی طرف مرکوز کر دی اور کہا، بتاؤ کیا بات ہے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، آپ تو جانتے ہو حفصہ بیوہ ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، ہاں بالکل جانتا ہوں، تم اسے اپنے حوالہ عقد میں لے لو۔ یہ کہہ کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ بہت غور سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا چہرہ دیکھنے لگے، اور کان ان کی آواز سننے کے منتظر تھے کہ کیا جواب دیتے ہیں، مگر انہوں نے اس بات کا کوئی جواب نہ دیا۔ اسی طرح خاموشی میں کچھ وقت گزر گیا، اور پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ چلے گئے۔
انہیں اپنے دوست اور دینی بھائی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی خاموشی پر حیرت تھی۔ ایسا سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ایسا رویہ اختیار کریں گے۔ دماغ میں پھر سوچوں کا ہجوم ہونے لگا، نظروں کے سامنے کئی اور چہرے گزرنے لگے۔ وہ سوچ رہے تھے اب کون ہے جس سے حفصہ کی بات کروں۔ ایک دن وہ پریشانی کے عالم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے حفصہ سے شادی کے لیے عثمان سے کہا، انہوں نے صاف انکار کر دیا۔ ابو بکر سے اس بارے میں بات کی تو انہوں نے چپ سادھ لی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی پریشانی کی وجہ معلوم ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فکر نہ کرو، حفصہ کی شادی اس شخص کے ساتھ ہوگی جو ابو بکر اور عثمان سے افضل ہے، اور عثمان کی شادی اس خاتون سے ہوگی جو حفصہ سے بہتر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ بات سن کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا دل مطمئن ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے جانثار حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا، تم اپنی بیٹی کی شادی میرے ساتھ کر دو۔ اس سے بڑھ کر اور کیا خوشی ہو سکتی تھی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی بیٹی کا نکاح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کر دیا، اور وہ حرم نبوی میں داخل ہو کر ام المومنین کے اعزاز سے مشرف ہوئیں۔ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شادی کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے ملے اور کہا، عمر، تم نے اپنی بیٹی کا رشتہ پیش کیا تھا، عثمان کے انکار اور میری خاموشی سے تمہیں در حقیقت دکھ ہوا ہوگا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، ہاں۔ پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ بولے، مجھے عثمان کے انکار پر اتنا دکھ نہیں ہوا تھا جتنا آپ کی خاموشی سے ہوا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، جب تم کو حقیقت معلوم ہوگی تو تم کو پھر ہم دونوں سے کوئی شکایت نہ رہے گی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ بڑی توجہ سے ان کی بات سن رہے تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگے، دراصل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر ہمارے سامنے کیا تھا، اور ہم دونوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا راز فاش کرنا نہیں چاہتے تھے۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ان سے نکاح کا ارادہ نہ ہوتا تو میں اس کے لیے تیار تھا۔ ام المومنین سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ دجال سے ڈرتی تھیں۔ مدینہ منورہ میں ابن سیاد نامی ایک شخص تھا۔ دجال کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو علامات بیان فرمائی تھیں اس میں بہت سی موجود تھیں۔ اس سے ایک دن حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی راستے میں ملاقات ہو گئی۔ انہوں نے اسے بہت برا بھلا کہا۔ اس پر ابن سیاد اس قدر پھیلا کہ راستہ بند ہو گیا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ اسے مارنے لگے۔ ام المومنین سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اس کی خبر ہوئی تو بولیں، عبداللہ، تمہیں اس سے کیا غرض؟ تمہیں معلوم نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ دجال کے ظاہر ہونے کی وجہ اس کا غصہ ہوگا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں فتوحات کا سلسلہ دور دراز تک پھیل چکا تھا۔ اسلامی سلطنت میں دن بدن اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ جب ام المومنین سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ کو
ان کے باپ پر قاتلانہ حملے کا علم ہوا جس سے وہ شدید زخمی ہو گئے تو انتہائی صدمہ ہوا۔ باپ کی خدمت میں پہنچی، حالت نازک تھی کہ کوئی دوا کارگر ثابت نہیں ہو رہی تھی۔ شہادت سے قبل انہوں نے اپنی بیٹی ام المومنین سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے اپنے مال کے چوتھائی حصے کے لیے وصیت کی اور فرمایا جب میں فوت ہو جاؤں تو یہ مال آل عمر کے اکابر میں تقسیم کر دیا جائے۔ ام المومنین سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر 63 سال ہوئی تو آثار بتا رہے تھے کہ موت رخصتی کے لیے زندگی کے دروازے پر دستک دے دی ہے، لہٰذا انہوں نے اپنے بھائی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو بلایا تو کہنے لگیں تمہیں یاد ہوگا ابا جان نے موت کو لبیک کہنے سے پہلے چوتھائی مال حصے کو میرے لیے وصیت کی تھی۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا ہاں مجھے یاد ہے۔ ام المومنین سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا تمہیں یہ بھی علم ہوگا کہ ابا جان نے یہ بھی فرمایا تھا کہ جب میں وفات پاؤں تو یہ مال آل عمر میں تقسیم کر دیا جائے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا مجھے یہ بھی معلوم ہے۔ اب ام المومنین سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا لہٰذا غابہ میں جو مال اور جائیداد ہے اس کو اللہ کی راہ میں صدقہ کر دینا۔ بہن نے باپ کے ارشاد کے مطابق وصیت کی اور پھر چند دنوں کے بعد اچانک مدینہ منورہ میں یہ خبر پھیل گئی کہ ام المومنین سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ اس دنیا فانی سے پردہ فرما گئیں۔ امیر المومنین حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا زمانہ تھا۔ ان دنوں مدینہ منورہ کا گورنر مروان بن الحکم تھا۔ نماز جنازہ انہوں نے پڑھائی اور کچھ دور تک جنازے کو کندھا دیا۔ ایک ہجوم تھا کہ جو جنازے میں شامل تھا، آخر مومنوں کی ماں کا جنازہ تھا۔ ام المومنین سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بھائی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے بیٹے حضرت عاصم رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نے قبر میں اترے اور اس مقدس ہستی کے جسد پاک کو سپرد خاک کیا۔ ام المومنین سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ سے 60 احادیث منقول ہیں جو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے سنی تھیں۔